वो अंदर दाखिल हुआ तो वो बेढंगे तरीके से सो रही थी। वो अपने कोट के बटन खोलता उसकी जानिब बढ़ा, जो आधी नीचे को ढलकी हुई थी। वो उसको बेड के किनारे से थोड़ा आगे लिटाने के लिए झुका कि उसकी मखसूस खुशबू उसके नथनों से टकराई। वो अभी भी उसके निकाह में आई थी। वो 15 साला मासूम और खूबसूरत लड़की उसको वनी के तौर पर दी गई थी, जिसके बाप ने उसके चाचू का कत्ल किया था और अब उसको वनी में दिया गया था। उस कत्ल के बदले अपने मरहूम चाचू का ख्याल आते ही उसके अंदर शरारे फूटने लगे। वो खुद पे जब्त करता पीछे हुआ और वॉशरूम में बंद हो गया। थोड़ी देर के बाद निकला तो वो उसी पोजीशन में बेनियाज सो रही थी। तौबा है, इस लड़की को तो सोना भी नहीं आता। अच्छे खासे बंदे का ईमान खराब करते। उसकी कुर्ती से पेट को नजर आता देखकर वो खुद से बड़बड़ाता अपने बाल टावल से खुश्क करने लगा। वो थोड़ा सा कसमसाई तो उसके सुनहरे बालों की लटें उसके सभी चेहरे का तवाफ करने लगी। ये मंजर देखकर दाइम के दिल में हशर सा बरपा हुआ। वो 15 साल की होने के बावजूद मुकम्मल हुस्न रखती थी। किसी का भी दिल डगमगा सकता था। वो तो फिर उसका शौहर था। वो बाल खुश करके उसकी जानिब आया और उसके पास झुककर उसको सीधा लिटाया ताकि वो गिर ना जाए। अभी उसको छुआ ही था दाइम ने कि वो करंट खाकर बेदार हुई। आप कौन हैं? वो डर के पीछे होते बोली थी। दाइम का दिल किया कि अपना सर पीट ले, जिसको अपने शौहर का ही नहीं पता था। वही हूं जिसके साथ तुम्हारा अभी निकाह हुआ था, तुम्हारा शौहर। वो चबा चबा कर बोला। वो आप हैं? वो हैरत से अपने से 15 साल बड़े उस खूबसूरत से शख्स को देखते बोली। जी मैं ही हूं। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ और बेड की दूसरी साइड पर आ गया। मैं वनी होकर आई हूं, फिर आप मुझ पर जुल्म करेंगे, जबरदस्ती अपना हक लेंगे मुझसे। वो अचानक दर्द भरी आवाज में बोलती उसको चौंक आ गई। ये सब किसने कहा तुमसे? वो आईब्रो उचकाकर पूछने लगा। भला वो इस 15 साला लड़की से अपना हक कैसे ले सकता था, जिसको शादी का मतलब भी अभी ठीक से मालूम न था। फिर वो महज बदले की आग में क्यों उसको अपनी वहशतों का शिकार बनाता। वो निकाह के वक्त कुछ लड़कियां ऐसे ही बोल रही थीं कि जो वनी होकर जाती है उसका शौहर उस पर जुल्म करता है और अपना हक वसूल करता है। और उसके बाद वो खामोशी से सर झुका गई। दाइम का तजस्सुस फड़ा। और क्या कहती थी? वो सवाल करने लगा, जो उसको हैरान कर रही थी। सजे संवरे रूप में वो उसके दिल के तार छेड़ गई थी। और कहती थी कि तुम हिम्मत से काम लेना, उन सब में बहुत दर्द होता है। वो रूहान से होकर बोली। दाइम को झटका दे गई, जो ये सब कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। वो तो खुद वनी की रस्म के खिलाफ था, कत्ल के बदले कत्ल चाहता था, मगर गांव की रस्मों के आगे मजबूर बेबस हो गया। इधर आओ मेरे पास, वो अचानक बोला तो निवाल ने सर उठाकर देखा। वो थोड़ा झिझकते हुए उसके करीब हुई। कौन सी क्लास में पढ़ती थी तुम? उसने अगला सवाल किया। मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, उसने मासूमियत से कहा। उसकी बात सुनकर दाइम ने एकदम उसके बाजू को खींचकर मजीद अपनी जानिब किया। नवाल का दिल उछलकर हलक में आ गया। मेरे करीब होकर बैठो ताकि तुम्हें मुझसे डर ना लगे और मुझे समझने में मदद मिले। उसके लहजे में नरमी थी। नवाल का दिल बड़ी मुश्किल से संभला था, वरना वो तो समझी थी कि शायद वो अपना हक लेने लगा है। आप मुझ पर जुल्म नहीं करेंगे ना ही अपना हक लेंगे? वो मासूमियत से बोलती दाइम को सीधा अपने दिल में उतरती मासूम हुई। उसने आगे बढ़कर उसके सर अपने सीने से लगा लिया। नवाल का नन्हा सा दिल बड़ी जोर से धड़का था। नहीं, मैं अपनी छोटी सी बीवी पर कोई जुल्म और जबरदस्ती नहीं करूंगा। वो मोहब्बत से बोलता उसको हैरान कर गया। सच में? वो उसके सीने से मुंह निकालते फिर से यकीन दहानी करने लगी। दाइम का दिल बेख्तियार हुआ था। हाँ सच में, कहते साथ उसने नवाल की रोशन पेशानी पर अपने लब रखे। वो जी जान से लर्जी थी। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं नवाल। वो उसका चेहरा थाम कर उसको रिलैक्स करने लगा, जो होले होले कांप रही थी। दाइम की बात पर उसका जिस्म कांपना बंद हुआ। चलो अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। वो उसको अपने हिसार से आजाद करते बोला था, तो वो अपनी जगह पे पुरसुकून होकर आंखें मौन गई। नवाल ये कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? चुप नहीं रहे क्या? वो उसके अरूसी जोड़े की जानिब देख कर बोला, तो नवाल ने आंखें खोली। चुप रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई सूट ही नहीं, क्या करूं फिर? वो मुंह बनाकर बोली। वो अलमारी की जानिब बढ़ा और उसमें से अपनी एक ट्राउजर शर्ट निकाल कर उसको थमा दी।
آج کی رات گزار لو، کل تمہارے سارے کپڑے آ جائیں گے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ اب آگے پھر وہ امتحان میں پھنس گئی تھی۔ بال کرتی کی زپ میں اٹک کر رہ گئے جو نکل نہیں رہے تھے۔ وہ بارہا کوششیں کر کر کے تھک چکی تھی۔ اس کو زیادہ وقت لگتا دیکھ کر دائم بھی پریشان ہو گیا۔ نوال، تم ٹھیک ہو نا؟ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے آواز دی تو وہ بے بسی سے لب کاٹتی دروازے تک آئی۔ یہ زپ کھول دیں، بال اس میں اٹک گئے ہیں۔ وہ اپنی بیک اس کی جانب کرتے اس کے جذبوں میں ایندھن لگا گئی۔ شفاف کمر پہ بلیک سٹرپس اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ دائم نے بمشکل ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو زپ سے آزاد کیا تو زپ کھل کر نیچے کو آ گئی۔ نوال نے بمشکل اپنا کام والی کرتی کو مٹھیوں میں دبوچ کر رکھا، ورنہ وہ ڈھلک جاتی۔ دائم کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ ہو گیا ہے، اب کر لو چینج، وہ کہتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھ گیا اور وہ چینج کر کے کچھ دیر بعد نکل آئی۔ یہ لڑکی آج میرا امتحان لے کر ہی چھوڑے گی، وہ اس کو اپنے ٹراؤزر شرٹ میں دیکھ کر مسمرائز ہوتے بولا تھا، جو سراپا حسن لگ رہی تھی۔ اس کا اپنے موز اور جذبات پر بند باندھنا مشکل ہو گیا تھا، جبکہ وہ نفس کا غلام نہیں تھا۔ نوال خاموشی سے سمٹ کر اس کے پہلو میں لیٹ گئی تو اس نے بھی لائٹ آف کر کے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ یہ رات اس کے لیے انتہائی مشکل تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھا تھا، واش روم میں جا کر فریش ہوا، باہر نکلتے ہی نوال کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں تھی۔ وہ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر سکون اور معصومیت تھی۔ قریب جا کر نرمی سے اس کا کاندھا ہلایا۔ نوال، اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ اس کی آواز نہایت ہی نرم تھی، جیسے کوئی کسی معصوم بچے کو جگا رہا ہو۔ نوال آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور پلکیں جھپکاتے ہوئے دائم کو دیکھنے لگی۔ اس کی عمر اور معصومیت اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر نکلی، لیکن اس کے بالوں کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ لمبے گھنے بال الجھ کر اس کے کاندھوں اور کمر پر بکھرے تھے۔ وہ بے بس نظروں سے دائم کو دیکھنے لگی۔ یہ بال نہیں سلجھ رہے، کیا کروں؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ دائم نے مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آؤ، میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ نوال نے جھجکتے ہوئے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ دائم نے پہلے تولیہ اٹھا کر اس کے بالوں سے ہلکی نمی کو خشک کیا۔ اس کے ہاتھ نرم اور مہارت سے چل رہے تھے، پھر وہ آرام سے اس کے بالوں کو سلجھانے لگا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں نوال، لیکن یہ بہت محنت مانگتے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ نوال نے سر جھکا لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دائم نے بڑی احتیاط سے بالوں کی لٹوں کو سلجھایا اور پھر انہیں خوبصورتی سے باندھ دیا۔ بس اب بالکل پرفیکٹ ہو۔ وہ پیچھے ہٹ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نوال نے آئینے میں خود کو دیکھا اور خوش ہو گئی۔ تھینک یو دائم، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، آئندہ خود کرنا سیکھنا، لیکن جب تک تمہیں ضرورت ہو میں مدد کر دوں گا، دائم نے نرمی سے کہا اور اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ دونوں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلے۔ نوال کے چہرے پر جھجک نمایاں تھی۔ اس کے قدم دائم کے ساتھ ساتھ چلنے میں لرز رہے تھے۔ وہ ہر قدم پر دائم کی طرف دیکھتی جیسے اس کی حفاظت اور اعتماد کی منتظر ہو۔ دائم نے اس کی طرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے دیکھا جو اس کے خوف کو کچھ حد تک کم کر گئی۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، بی جان کی نظریں نوال پر جا ٹھہریں۔ ان کی پریشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے دائم؟ اس لڑکی کو کھانے کی میز پر کیوں لے کر آئے ہو؟ دائم نے نوال کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اپنی جگہ پر اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ بی جان، یہ اب سے میری بیوی ہے اور جہاں میں ہوں یہ بھی وہیں ہوگی۔ یہ میرے برابر میں بیٹھے گی۔ بی جان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مت بھولو دائم کہ یہ لڑکی تمہارے چچا کے قاتل کی بیٹی ہے۔ پورے ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں دائم اور بی جان پر جم گئی تھیں۔ نوال کے چہرے کا رنگ فک ہوا اور اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ دائم نے ایک گہری سانس لی اور بی جان کی جانب دیکھا۔ یہ قاتل کی بیٹی ہے بی جان، مگر یہ خود قاتل نہیں ہے۔ اس کے باپ کے گناہوں کا حساب اس سے نہیں لیا جائے گا۔ دائم کی آواز میں ایسا اعتماد اور سختی تھی کہ حال میں موجود ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا، جیسے کسی نے ان پر سکتہ طاری کر دیا ہو۔ سب کی آنکھیں دائم پر جم گئیں۔ بی جان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ دائم ان کی بات کا اس طرح سے جواب دے سکتا ہے۔ پاس کھڑی نوال خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تم پریشان مت ہو نوال، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن بحث کا ماحول اس قدر بوجھل ہو چکا تھا کہ نوال کا کھڑے رہنا محال ہو گیا۔
وہ کانپتے دل کے ساتھ کھڑے رہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر طرف سے نظریں اسے چھلنی کر رہی تھیں۔ آؤ اوپر چلتے ہیں، وہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے بولا۔ بی جان نے غصے سے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن دائم ان کی طرف دیکھے بغیر نوال کو آرام سے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ خاموش تھی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دائم نے اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ اب یہ سب باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف میری بات سنو گی، باقی سب کو میں دیکھ لوں گا۔ نوال نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں اعتماد کے ساتھ دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ دائم نے مسکراتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ چلو میں تمہارے لیے ناشتہ منگواتا ہوں، پھر دونوں ناشتہ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر چلا گیا۔ وہ نوال کو ناشتہ کروا کر آفس کے لیے نکل چکا تھا اور وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ صبح کے تلخ واقعات کے بعد اس کا دل بے حد بوجھل ہو چکا تھا، مگر دائم کے تسلی بخش الفاظ نے اسے کچھ سکون دیا تھا۔ وہ تھکن کے باعث دوبارہ بستر پر لیٹ گئی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ کچھ دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دھیمی سی دستک نے اسے جگا دیا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ بی بی جی، بی بی جان نے آپ کو نیچے بلایا ہے۔ اس کا دل ایک دم سے دھڑکنے لگا۔ وہ سامنے کھڑی ملازمہ کو دیکھنے لگی جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ اسے نیچے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اس کے دل میں وسوسے اٹھنے لگے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے آئی، قدم بھاری ہو رہے تھے اور دل دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچی، بی جان کی تیز نظریں اس پر گڑ گئیں۔ یاد رکھو، دائم کی نرمی سے یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہیں اپنا لیں گے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہاں تمہیں برداشت کیا جائے تو سارے کام تمہیں کرنے ہوں گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھ آئی؟ نوال نے بمشکل اپنی ہمت جمع کی اور سر جھکا کر ہلکے سے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور دل بے بسی سے بھرا ہوا تھا۔ بی جان نے اشارہ کیا۔ اچھا، اب جا کر ملازمہ کے ساتھ حویلی کے سارے کپڑے دھو دو۔ اس کو ایک اور دھچکا لگا۔ اسے تو ان کاموں کا بالکل تجربہ نہیں تھا، مگر وہ کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر سکی اور سر جھکا کر بی جان کے حکم پر چل پڑی۔ ملازمہ اسے واشنگ ایریا میں لے گئی جہاں کپڑوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ کپڑے دیکھ کر نوال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ سب دھونا ہے بی بی جی، کسی کی مدد نہیں لینا ورنہ بی جان برا پیش آئیں گی، اور یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ نوال نے بے بسی سے کپڑوں کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ کپڑوں کے ڈھیر کو چھوتے ہوئے لرز رہے تھے، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے کپڑوں کو دھونا شروع کیا، مگر تھوڑی ہی دیر میں وہ تھکن سے چور ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سرخ ہو گئے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، پھر بھی وہ ہار ماننے کی بجائے کام کرتی رہی۔ ہر کپڑا اس کے لیے ایک نئی آزمائش تھا۔ وہ دل ہی دل میں صبر کرتے کپڑے دھوتی گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب دائم آفس سے حویلی واپس آیا تو جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ نوال بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ دائم کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ نوال، کیا ہوا میری جان، کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ نوال نے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی لرزتی ہوئی آواز اور نم آنکھیں اسے مزید بے بس ظاہر کر رہی تھیں۔ وہ ایک دم دائم کے گلے لگ گئی اور سسکیاں لیتے بولی۔ وہ اس کے گلے لگنے پر بوکھلا گیا۔ آج مجھ سے بی جان نے بہت سارے کپڑے دھلوائے۔ دیکھے میں بہت تھک گئی ہوں، میری کمر بہت درد کر رہی ہے۔ یہ سن کر اس کے اندر غصے کی ایک لہر اٹھنے لگی، مگر وہ نوال کے سامنے خود پر قابو پا گیا۔ اس نے نوال کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ چلو لیٹو، میں تمہاری کمر دباتا ہوں۔ نہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے فوراً انکار کیا تھا۔ چپ چاپ لیٹ جاؤ نوال، یہ میرا حکم ہے، وہ تھوڑی سختی سے بولا۔ نوال بے بس ہو کر لیٹ گئی۔ دائم نے ہلکے ہاتھوں سے اس کی کمر دبانا شروع کی۔ اس کے ہاتھ اتنے نرمی سے حرکت کر رہے تھے۔ اس نے اس کے کاندھے، بازو اور ننھے جسم کے ہر حصے کو اس طرح دبا کر سکون دیا کہ نوال کے چہرے پر آہستہ آہستہ سکون کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ شرم سے سرخ پڑتے بولی تھی۔ تم میری ذمہ داری ہو نوال، تمہارا ہر دکھ میرا ہے اور تمہاری ہر تھکن میری ہے۔ اس کی بات پر نوال کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ دائم نے اس کے چہرے کو پیار سے دیکھا، اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیا اور اس کا کمبل درست کر کے خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ بی جان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آنکھوں میں غیر معمولی سختی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا،
वहां बी जान, दादा जान और दूसरे बुजुर्ग गहरी गुफ्तगू में मसरूफ थे। दाइम ने सीधा बी जान की तरफ देखा। बी जान, आपने नवाल से पूरी हवेली के कपड़े क्यों धुलवाए? क्या घर के बाकी मुलाजमीन खत्म हो गए थे? उसकी आवाज में गुस्सा था। बीजान जो सुकून से बैठी थी, उसके सवाल और लहजे पर फौरन चौंक गई। उनके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। वो उठ खड़ी हुई। दाइम, ये किस तरह का लहजा है? क्या तुम अब हमसे इस तरह बात करोगे? जब से वो लड़की इस घर में आई है, तुम्हारी जुबान और रवैया दोनों बदल गए हैं। भूल गए हो कि हम तुम्हारे बड़े हैं। बीजान, मुझे माफ कीजिए, लेकिन बात मेरी बीवी की है। वो इस घर में जैसे भी आई, चाहे वनी होकर आई हो या मेरी मर्जी से, लेकिन अब वो मेरी इज्जत है। मैं नहीं चाहता कि कोई उसे मुलाजमों जैसा समझकर उसके साथ ज्यादती करे। वो अपने गुस्से को पीता निहायत तहम्मुल से बोला था। बीजान की नजरें सख्त हो गईं, मगर वो खामोश रहीं। दाइम ने एक कदम आगे बढ़ाया। आइंदा कोई भी काम हो, मुलाजमीन से करवाया जाए, नवाल से नहीं। मैं अपनी बीवी की इज्जत और सुकून पर कोई समझौता नहीं करूंगा। उसकी बात पर कमरे में सन्नाटा छा गया। दादा जान और बाकी बुजुर्ग हैरत से दाइम को देख रहे थे। बीजान का गुस्से से कांपता हुआ चेहरा उनकी खामोशी का गवाह बन चुका था। दाइम ने एक नजर सब पर डाली और मजबूत कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अपने पीछे एक भारी खामोशी छोड़ गया था। रात का वक्त था। डाइनिंग हॉल में दस्तरखान सजाया जा चुका था। बीजान और बाकी घर वाले अपनी नशिस्तें संभाल चुके थे, मगर दाइम और नवाल गायब थे। बीजान ने इर्द गिर्द देखते हुए मुलाजमा को बुलाया। दाइम कहाँ है और उस लड़की ने खाने के वक्त डाइनिंग टेबल पर आना क्यों नहीं पसंद किया? बीजान, वो अपने कमरे में खाना मांग रहे हैं, मुलाजमा ने अदब से कहा था। ये सुनकर बीजान का चेहरा सुर्ख हो गया। जाकर दाइम को कहो कि फौरन नीचे आए और डाइनिंग टेबल पर खाना खाए। हवेली के असूल इस तरह नहीं बदलते, वो गुस्से से बोलनी थी। मुलाजमा सर हिलाती हुई फौरन उनके कमरे की तरफ चल दी। कमरे के अंदर दाइम और नवाल सुकून से बैठे हुए थे। नवाल के चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी का इम्तजाज था और दाइम उसकी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। मुलाजमा ने दस्तक दी। साहब, बीजान ने कहा है कि आप डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाएं। बीजान से जाकर कह दो मैं और नवाल डाइनिंग टेबल पर नहीं आएंगे। हमारा खाना कमरे में ही दिया जाए। ये फैसला मेरा है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। उसने संजीदगी से कहकर दरवाजा बंद कर दिया। मुलाजमा सहमे हुए अंदाज में सर हिलाती हुई वापस चली गई और बीजान को जाकर ये पैगाम दिया। बीजान, जो पहले ही गुस्से में थी, ये सुनकर मजीद भिपर गईं। उनके चेहरे की सख्ती और नजरों की चमक खौफनाक हो गई। उन्होंने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। ये लड़की दाइम को हमसे दूर करने की कोशिश कर रही है। ये सब उसी के असरात हैं। बीजान का दिमाग नफरत और गुस्से से भर चुका था। उनके दिल में नवाल के लिए साजिशी ख्यालात जन्म लेने लगे। नवाल, जो अपनी मासूमियत में दाइम की मोहब्बत से मुतमईन थी, इस बात से बेखबर थी कि बीजान के दिल में उसके खिलाफ नफरत की आग मजीद भड़क चुकी है। सुबह का वक्त था और दाइम मामूल के मुताबिक ऑफिस के लिए रवाना हो चुका था। वो अपने कमरे में बेड पर बैठी मोबाइल पर कार्टून देखने में मगन थी। उसको नया मोबाइल दाइम ने लेकर दिया था ताकि वो अपनी दुनिया में खुश रहे और हवेली की सख्तियों से दूर रह सके। बीजान, जो पहले ही दाइम की मोहब्बत और नवाल की मौजूदगी से कुड़ रही थी, दिल में नफरत का तूफान लिए कमरे में आई। उन्होंने जब नवाल को इस बेफिक्री से मोबाइल पर वक्त गुजारते देखा तो उनकी बर्दाश्त का बंधन टूट गया। वो गुस्से से कमरे के अंदर आई और एक झटके में नवाल के हाथ से मोबाइल छीनकर दीवार पर दे मारा। मोबाइल दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। नवाल ने खौफजदा नजरों से बीजान की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि कुछ कह सकती, बीजान ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। थप्पड़ की शिद्दत से नवाल का सर दीवार से जा लगा और वो दर्द से चीख उठी। तुम्हारी ये जुर्रत कि हमारे असूलों के खिलाफ जाओ, दाइम को हमारे खिलाफ भड़का रही हो। अपनी उम्र और हैसियत देखो। किसने कहा था कि तुम हमारी शिकायत करो? उनकी आवाज से दरो दीवार हिल गए थे। नवाल, जो दीवार के साथ सहमी खड़ी थी, रोते हुए बमुश्किल बोली, बीजान, मैंने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बीजान ने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। बीजान ने मुलाजमा को आवाज दी, इसे नीचे लेकर आओ। मुलाजमा फौरी तौर पर कमरे में दाखिल हुई और नवाल, जो खौफ और बेबसी के आलम में थी, उसको घसीटते हुए नीचे ले जाने लगी। वो जोर जोर से चीखने लगी थी, मुझे छोड़ दो प्लीज, लेकिन उसकी आवाज किसी ने ना सुनी। नीचे हवेली के बड़े कमरे में सब बुजुर्ग और हवेली के दीगर अफराद मौजूद थे।
سب نے ملازمہ کو نوال کو گھسیٹتے ہوئے آتے دیکھا۔ بیج جان نے پھر سے نوال کے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ ہر تھپڑ کے ساتھ ان کے غصے کا اظہار مزید شدید ہوتا گیا۔ نوال کی چیخیں اور سسکیاں حویلی میں گونجنے لگیں۔ ایک اور زوردار تھپڑ کے بعد اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون رسنے لگا۔ میر شاہ نے آگے بڑھ کر بیج جان کو روکنا چاہا، مگر دادا جان نے اس کو بازو سے تھام کر روک لیا، اور پھر بیج جان نے اتنی قوت سے اس کو تھپڑ مارا جس سے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا نازک جسم مزید تاب نہ لا سکا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ عین اسی وقت دائم حویلی میں داخل ہوا۔ وہ اپنی کوئی فائل لینے آیا تھا، مگر نوال کو زمین پر بے ہوش ہوتا دیکھ اور اس کے ہونٹوں سے رسنے والے خون کو دیکھ کر اس کے اندر کا طوفان شدت اختیار کر گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے نوال کے پاس آیا، اسے باہوں میں اٹھایا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کس نے کیا ہے یہ سب؟ وہ چیخا تھا، مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نوال کو اٹھا کر حویلی سے باہر نکلا اور فوراً گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ نوال کی بے ہوشی اور چہرے پر لگے زخم اس کی روح کو چیر گئے تھے۔ اس کے دل میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، آخر کیوں اس معصوم کے ساتھ ایسا کیا گیا؟ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ نوال اس کی گود میں بے ہوش پڑی تھی، اس کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا اور چہرے پر تھپڑوں کے نشان صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کی سانسیں معمولی سی تھیں، لیکن اس کی بے ہوشی دائم کے دل کو زخمی کیے جا رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہ اسے فوراً ایمرجنسی میں لے گیا۔ ڈاکٹرز نے اس کو اسٹریچر پر لٹایا اور اس کا فوری معائنہ شروع کر دیا۔ وہ بے چینی سے باہر ٹہل رہا تھا، اس کا دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ آپ کی پیشنٹ کو شاید کافی شدید تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم نے انہیں ڈرپ لگا دی ہے، خوش قسمتی سے ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لیکن ڈاکٹر کے الفاظ رک گئے، جیسے وہ مزید کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن کیا؟ ڈاکٹر صاحب صاف صاف بتائیں، دائم نے بے قراری سے پوچھا تھا۔ دیکھیں، ان پر جسمانی تشدد کیا گیا ہے اور یہ کسی بھی حالت میں درست نہیں ہے۔ ایک معصوم کم عمر بچی پر اس طرح کا ظلم ناقابل قبول ہے۔ آپ کو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی دائم کی روح جیسے لرز گئی، اس کے دل پر ایک بوجھ سا آن پڑا۔ وہ خود کو اس بات پر ملامت کرنے لگا کہ اس نے نوال کو حویلی میں چھوڑا ہی کیوں۔ اس کی معصومیت، اس کا نازک وجود اور اس کے خلاف حویلی والوں کی سفاکیت، یہ سب سوچ کر دائم کا دل پھٹنے لگا۔ نوال کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ تھامے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کے چہرے پر پڑے زخموں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی بے بسی اور درد کے گواہ تھے۔ اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نوال کو اب کبھی حویلی واپس نہیں لے کر جائے گا۔ وہ اس معصوم کو ان بے حسوں کے درمیان مزید نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں اس کا محافظ ہوں، اس کا ساتھی اور اس کی خوشیوں کا ذمہ دار بھی۔ میں کیسے اس سے لاپرواہی برت سکتا ہوں؟ وہ خود سے بولا تھا۔ اس کا دل یہ سوچ کر اور زیادہ دکھنے لگا تھا، لیکن وقت نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکی ہے۔ وہ اپنی محبت کو مزید کسی کے ظلم کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ دائم نے اس کے چہرے پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ میری جان، اب تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، میں ہوں تمہارے ساتھ ہمیشہ۔ نوال بے ہوشی کی حالت میں تھی، لیکن دائم کی باتوں میں محبت اور خلوص صاف چھلک رہا تھا۔ فارم ہاؤس کی خاموش فضا میں دائم نوال کو لے کر آیا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی نوال نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ یہ جگہ ایک خواب جیسی لگ رہی تھی۔ دور دور تک پھیلا سبزہ، ایک پرسکون سا ماحول اور وہ خوبصورت گھر جو دائم نے نوال کے لیے چنا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ چپ تھی جو دائم کو بے چین کر رہی تھی۔ دائم نے آہستہ سے اس کو سہارا دیا اور اسے فارم ہاؤس کے اندر لے آیا۔ اس نے نوال کو ایک آرام دہ صوفے پر بٹھایا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر محبت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ نوال کی آنکھوں میں تھکن اور دکھ تھا، زبان پر خاموشی کی مہر لگی تھی۔ نوال، یہ گھر اب ہمارا ہے، صرف تمہارا اور میرا۔ یہاں کوئی نہیں ہوگا جو تمہیں تکلیف دے، کوئی نہیں جو تمہاری عزت کو رون سکے۔ ہم یہاں سکون سے رہیں گے، دور ان سب سے جو تمہیں رلا دیتے تھے۔ نوال نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ دائم اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے درد کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، وہ کہہ کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔
وہ ملازمہ سے کچن سے کھانا لے کر آیا تو اس نے پلیٹ نوال کے سامنے رکھی، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر اس کو کھلانے لگا۔ چلو کھاؤ، تم نے بہت دیر سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہم واقعی اس گھر میں رہیں گے؟ وہ چونک کر بولی تو دائم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں نوال، یہ گھر صرف تمہارا اور میرا ہے، یہاں کوئی اور نہیں ہوگا، کوئی ظلم کرنے والا، کوئی تکلیف دینے والا، یہ گھر صرف تمہارے لیے ہے، تمہارے سکون کے لیے۔ وہ محبت سے بولا تھا، اس کی آنکھوں میں معصوم سی چمک آ گئی، وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی اور بے اختیار دائم کے گلے لگ گئی۔ دائم نے ہلکے سے اسے تھپ تھپایا۔ تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر بات کیا کرو، ورنہ پھر خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ وہ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتے مخمور لہجے میں بولا۔ کیا مطلب، کون سی مشکل؟ نوال نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، تم آرام کرو، کمرے میں جا کر میں یہ برتن رکھ کے آتا ہوں۔ دائم نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ دائم کی معنی خیز بات اس کے سر کے اوپر سے ہی گزر گئی تھی۔ وہ دائم کے فون پر کارٹون دیکھنے میں مگن تھی اور دائم اس کے پاس بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ نوال کی معصوم ہنسی اور کارٹون کے کرداروں کی آوازوں نے ماحول کو ہلکا پھلکا بنا رکھا تھا، لیکن اچانک دائم کے فون کی اسکرین پر کال آنے لگی۔ نوال نے بے دہانی میں فون اٹھایا اور اسکرین پر نظر دوڑائی۔ اس پر لکھا